السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کے بارے میں آپ احباب کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسری قسم شرک خفی، یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے، جیسا کہ الریا، دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، اور السمع یعنی سنانے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ ایسے اعمال جن سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیے جائیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، جیسا کہ کوئی شخص صرف اس لیے اچھی نماز پڑھتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا پھر وہ لوگوں کو سنانے کے لیے ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت اچھی آواز میں کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی مدح اور ثنا بیان کریں۔ اور ریاکاری جب کسی عمل میں شامل ہو جاتی ہے تو اسے باطل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ کہف۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، قال الریا۔ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ مسند احمد۔ اور کوئی بھی عمل دنیاوی لالچ کے لیے کیا جائے یہ بھی اسی میں شامل ہے، جیسا کہ کوئی شخص صرف مال کے حصول کے لیے حج کرتا ہے یا اذان دیتا ہے یا لوگوں کی امامت کراتا ہے یا شرعی علم حاصل کرتا ہے یا مال ہی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ ہلاک ہوا دینار و درہم کا بندہ اور چادر اور شال کا بندہ، اگر اس کو یہ چیزیں دے دی جائیں تو خوش رہے اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ارادوں اور نیتوں کا شرک تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، جس سے کم لوگ ہی نجات پاتے ہیں۔ تو جس نے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضامندی کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی اور غیر اللہ سے اس کی جزا طلب کی تو اس نے ارادہ اور نیت میں شرک کیا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اعمال، اقوال اور ارادوں اور نیتوں کو خالصتاً اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ادا کرے۔ یہی حنیفیت ہے، سیدھا راستہ، جو کہ ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جسے اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا اور اس کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو اسلام کی حقیقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ یہی ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بھی اس سے منہ پھیرے گا وہ بے وقوفوں میں سے ہوگا۔ ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں کچھ فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتا۔ نمبر 2، شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر کا مرتکب یعنی کرنے والا اگر جہنم جائے گا تو اس میں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ نمبر 3، شرک اکبر سارے کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر
سارے اعمال برباد نہیں کرتا، بلکہ صرف وہ عمل برباد ہوتا ہے جس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، یا جو عمل دنیا کے لیے کیا جائے تو وہ عمل جس میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی صرف وہی برباد ہوگی۔ نمبر 4، شرک اکبر جان اور مال مباح کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے جان اور مال مباح نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور اس کی اقسام کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔